بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمیں آج سے سورہ الفرقان کا آغاز کرنا ہے۔ یہ قرآن مجید کی سورہ نمبر 25 ہے۔ یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے اپنے کلام کو ترتیب دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دور میں ایک آخری آسمانی کتاب کی حیثیت سے اس کو آپ کے ذریعے سے مسلمانوں تک پہنچایا، اس کی ترتیب پر جب غور کیا گیا تو جو نتائج سامنے آئے، جو اس ترتیب میں پیش نظر حکمتیں سمجھ میں آئیں، ان میں 3 باتیں بڑی نمایاں ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ یہ ترتیب اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ملحوظ رکھی، اس میں تمام صورتیں چھوٹی ہوں یا بڑی، ان میں آیات کو ایسے سیکوینس میں رکھا گیا، اس کی ایسی ترتیب رکھی گئی کہ وہ سب مل کر ایک سورہ، چھوٹی سورہ ہو یا بڑی سورہ، اس کو ایک ایسا مضمون دیتی ہیں، اس کی ایسی شکل بن جاتی ہے کہ ایک بنیادی بات، ایک سینٹرل آئیڈیا، سینٹرل تھیم اس پوری سورہ مبارکہ پر غالب حاوی نظر آتی ہے۔ لیکن چونکہ قرآن مجید میں اس کو ایسے نہیں کیا گیا کہ ہر موقع پہ یہ بتایا گیا کہ بات اصل میں اب یہ ہو رہی تھی، اس کی اب ہم ایک مثال پیش کرتے ہیں، یا جو بات ہم نے کی اب ہم اس کی ایک دلیل پیش کرتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کا انداز نہیں ہے، یہ اعلیٰ ادب کا بھی انداز نہیں ہوتا۔ کبھی آپ غور فرمائیں تو شاعری میں بھی ایسا نہیں ہوتا، چونکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے کہ جو ادب میں بھی، لٹریچر میں بھی اعلیٰ ترین ہے۔ یہ اس وجہ سے قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ایسے پیش کیا، اور ظاہر ہے کہ قرآن کو سب سے پہلے تو ان لوگوں کو منوانا تھا نا، کہ جو بالکل اس کے اولین مخاطب تھے، جو امیجیٹ فرسٹ ایڈریسیز تھے، تو ان کو اگر قرآن نہ منوا پاتا، مرعوب نہ کر پاتا، تو پھر لوگ اس کو دل و جان سے قبول نہ کرتے اور پھر بات آگے نہ بڑھتی۔ تو یہ تو ضروری تھا، قرآن ایسے ہی ترتیب پایا گیا ہے، اور لوگ جانتے بھی ہیں کہ جو اعلیٰ ادب کی بات ہے وہ ایسے ہی ہوتی ہے۔ بس کہ مشکل ہے ہر ایک کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ تو جو پہلی بات میں غالب نے دعویٰ کیا ہے، دوسری بات میں اس کی دلیل دے دی، لیکن یہ نہیں کہا کہ دیکھو میں یہ دلیل دے رہا ہوں۔ تو ایک تو یہ معاملہ ہے قرآن مجید کی صورتوں کا۔ دوسرا معاملہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی 114 صورتوں میں سے 6 ایکسیپشنز کو نکال کر 108 صورتوں کو 54 پیئرز میں بانٹ دیا، ایسے کہ 2 صورتیں جو ایک ساتھ ایڈجیسنٹ آ رہی ہیں وہ مل کر جوڑا بنتی ہیں، یعنی ان کے مضامین ایک دوسرے کے ساتھ ایسے باہم دیگر مربوط ہوتے ہیں کہ آپ دونوں صورتوں کو الگ الگ پڑھیں تو ان کا اپنا ایک انڈیپینڈنٹ مضمون ہے، لیکن اگر دونوں کو ملا کر پڑھیں تو ایک اور بالا تر مضمون ان دونوں کو
باندھے ہوئے ہیں، بائنڈ کیے ہوئے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ ایسی صورتیں جڑی ہوئی ہیں کہ جب آپ ایک کو دوسرے سے ملا کر پڑھتے ہیں تو بات اور زیادہ نمایاں ہو کر اور نکھر کے سامنے آتی. اور اسی ترتیب میں جو تیسری حکمت پیش نظر ہے، جو اس ترتیب میں ہے، یعنی یہ ترتیب کے جو زمانی ترتیب نہیں ہے، یعنی یہ کرونالوجیکل ہسٹوریکل آرڈر نہیں ہے، تاریخی ترتیب نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اور ترتیب ہے. اس میں یہ بھی ملحوظ رکھا گیا ہے کہ جو اس کی صورتیں ہیں 114، ان کو 7 ایسے صورتوں کے گروپس میں پیش کیا جائے کہ ہر گروپ میں اس کا لحاظ رکھا جائے کہ اس کی پہلی ایک یا ایک سے زیادہ صورتیں مکی ہوں، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے نبوت کے زمانے کے پہلے 13 سالوں میں نازل ہوں، اور ہر گروپ کی آخری ایک یا ایک سے زیادہ صورتیں مدنی ہوں، جو آپ کے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوئی. تو یوں مکی مدنی ادوار میں نازل ہونے والی صورتوں پر مشتمل یہ 7 صورتوں کے گروپس ہیں کہ جن میں قرآن اب ہمارے سامنے اپنی اس ترتیب کے ساتھ موجود ہے، جو کہ قرآن مجید کی واحد آفیشل فارمل خدا تعالی کی طرف سے کنفرمڈ انڈورسڈ ترتیب ہے. ہم نے اس ترتیب کے لحاظ سے سورہ نور کا جب اختتام کیا تو 3 صورتوں کے گروپس ہم نے مکمل کر لیے. آج سے ہم صورتوں کا چوتھا گروپ شروع کر رہے ہیں کہ جو سورہ الفرقان سورہ نمبر 25 سے گروپ شروع ہوتا ہے، اور یہ 9 صورتوں پر مشتمل ہے، جس میں سے پہلی 8 صورتیں مکی ہیں اور آخری ایک سورہ الاحزاب مدنی ہے. 8 صورتیں جو ہیں وہ دو جوڑے یعنی 4 جوڑوں پر مشتمل ہے، اور جو آخری سورہ ہے وہ ان 6 ایکسیپشنز میں سے ہے، استثناءات میں سے، کہ جو جوڑا نہیں. اس گروپ میں اگرچہ کہ وہ تمام مشترک کامن مضامین جو دوسرے گروپس میں ہیں وہ سب موجود ہیں، یعنی اس میں اہل ایمان کے لیے خوشخبری ہے، انکار کرنے والوں کو وارن کیا گیا ہے، اور مختلف مراحل سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت گزر کے اپنے کلائمیکس کو پہنچی، وہ جو 6 ادوار ہیں ان میں سے کچھ ادوار اس گروپ میں بھی ہم کو نظر آتے ہیں. وہ ادوار، وہ سٹیجز کیا ہیں؟ سب سے پہلے آپ نے لوگوں کو، جو آپ کے قریب کے لوگ تھے یا نمایاں لیڈرز تھے، ان کو وارن کیا، انذار کیا. پھر یہی وارننگ سب لوگوں کے لیے ہو گئی انذار عام. پھر اس کے بعد پیغام اتنا زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ اور فورسفل طریقے سے، زوردار طریقے سے پیش کیا گیا کہ حجت تمام ہو گئی، بات آخری حد تک واضح ہو گئی. انکار کرنے والوں کے پاس انکار کرنے کے لیے کوئی جواز باقی نہیں رہا. یہ سب مکی دور میں ہوا، اور مکی دور کے آخر میں ایک اور سٹیج آئی جس میں کہ برات، یعنی اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کرنا، وہ عمل ہوا، اور اسی کے ساتھ ہجرت کا اعلان ہوا. مدنی دور میں مسلمانوں کا تزکیہ ہوا ان کے
تطہیر ہوئی، یعنی جو منافق ان کے ساتھ تھے ان سے الگ کیے گئے، اور آخر میں عذاب آیا۔ تو یہ 6 سٹیجز ہیں: انذار، انذار عام، اتمام حجت، ہجرت و برات، تطہیر و تزکیہ، اور عذاب۔ تو یہ جو گروپ ہم پڑھ رہے ہیں اس میں جو مضامین ہیں وہ یہی ہیں، مگر ہر گروپ میں ان کامن مشترک مضامین کے علاوہ ایک کوئی خاص پہلو ہوتا ہے کہ جو زیادہ ڈومینیٹ کیا ہوا ہوتا ہے، زیادہ نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ اس گروپ میں وہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ رسالت کو کنفرم کرنا، رسالت کا اس بات، یہ اس کا زیادہ نمایاں مضمون ہے۔ چنانچہ ہم دیکھیں گے سورہ مبارکہ میں بھی اور آگے چل کے بھی کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین نے جو اعتراضات اٹھائے ہیں ان کو بیان بھی کیا گیا ہے، ان کا جواب بھی دیا گیا ہے، اور خاص طور پر اس کی جو مدنی سورہ ہے، سورہ الاحزاب، اس میں تو گویا کہ یہ مضمون اپنے کلائمیکس کو پہنچ گیا ہے۔ یہود، منافقین جس طرح سے کہ آپ کو، آپ کے گھر والوں کو، آپ کی ازواج المطہرات کو چاہتے تھے کہ اپنے پروپیگنڈے کے ذریعے سے سکینڈلز کی صورت میں بدنام کریں، رسوا کریں، اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابل میں وہ تدابیر، وہ احکام نازل فرمائے کہ جس سے ان کے وہ ناپاک عزائم بالکل ناکام ہو گئے۔ تو اب ہم سورہ الفرقان کا آغاز کریں گے آج انشاءاللہ۔ یہ سورہ مبارکہ سورہ الشعراء جو اس سے آگے کی سورہ ہے، دونوں مل کے ایک جوڑا بنتے ہیں، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کے اعتراضات اور ان کے جوابات دیے گئے۔ دونوں میں اگر ہم ایک کامن فیچر دیکھیں اس کے علاوہ، وہ یہ ہے کہ اس سورہ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے کچھ نام لے کے اختصار کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ اور بھی پیغمبر آپ سے پہلے تشریف لائے، ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا، ایسی ہی مخالفت ان کو بھی درپیش ہوئی، اور اللہ نے پھر ان کو سرخرو کیا۔ لیکن بس یوں سمجھیے کہ ان کا ذکر ہی آیا، اگلی سورہ میں اس ذکر کو باقاعدہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ چنانچہ ان پیغمبروں کے واقعات کی تفصیلات بھی بیان ہوئی کہ جو اس سورہ مبارکہ میں محض ان کا نام لیا۔ ہم آغاز کرتے ہیں اس تمہید کے بعد اس سورہ مبارکہ کے مضامین کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بہت ہی بابرکت اور فیض جاری کرنے والی ہے وہ ذات، نزل الفرقان علی عبدہ، جس نے اہتمام کے ساتھ اتارا، نازل کیا اس الفرقان کو اپنے بندے پر۔ تبارک الذی یعنی بہت بابرکت ہوا، بابرکت ہوا یعنی خیر جاری کرنے والا ہوا وہ اللہ۔ یعنی برکت اس کو کہتے ہیں کہ جو خیر حاصل ہو وہ ایسی خیر ہو کہ وہ ٹیمپرری، جز وقتی نہ ہو، بلکہ وہ ملے، میسر آئے اور پھلے پھولے، بابرکت ہو، اس کے اندر اس چیز کی کیپیسٹی، صلاحیت ہو کہ وہ کام آئے، ضرورت
پوری کرے، محض اس کی فزیکل پریزنس نہ ہو بلکہ وہ افیکٹو بھی ہو، اس کے اندر جو پوٹینشل ہے وہ ریئلائز بھی ہو۔ سو اللہ کی ذات کا یہ پہلو بڑا اہم پہلو ہے کہ اس نے محض یہ نہیں کیا کہ کریٹ کیا، بنایا، بلکہ اس نے جو کچھ بنایا، ایک تو یہ کہ وہ سب خیر ہے، یعنی مجموعی طور پر اپنے نتیجے کے لحاظ سے، اور جو اس نے بنایا اس میں مؤثر ہونے، افیکٹو ہونے کی صلاحیت ہے، وہ بابرکت ہے۔ چنانچہ جس ذات کے اندر یہ پوٹینشل، یہ صفت، یہ خوبی ہے، اس نے اپنی اسی خوبی کو جب ایک خاص پہلو سے نمایاں کیا، اس کا ظہور کیا، اس کو ظاہر کیا، مینیفیسٹ کیا، تو اس نے نزل الفرقان، اس الفرقان کو نازل کیا، اتارا اہتمام کے ساتھ۔ یعنی اہتمام کا مطلب یہ ہے کہ اچانک الٹپ حادثاتی طور پر نہیں کیا، بلکہ پوری پلاننگ کے ساتھ کیا، اور اس نے اس کو نازل کیا اپنے بندے پر۔ پہلے تو الفرقان کو لیجیے۔ الفرقان یہ کیا ہے؟ یہ القرآن، یہی قرآن۔ قرآن وہ کہ جو پڑھا جاتا ہے، الفرقان کے جو صحیح اور غلط میں فرق کرنے والی سورس ہے۔ تو قرآن مجید نے یہ بھی بتایا کہ قرآن وہ کتاب ہے جو پڑھی جاتی ہے، اور اپنے ہی ناموں میں سے ایک نام مقرر کر کے یہ بھی بتایا کہ یہ پڑھی جانے والی کتاب وہ کتاب ہے کہ جو فرق کرتی، کس میں؟ صحیح میں غلط میں، حق میں باطل میں۔ کس معاملے میں؟ دین کے معاملے، اخلاق کے معاملے میں، ایمان کے معاملے۔ یعنی جب کبھی بھی کوئی معاملہ دین سے متعلق ہوگا تو اس میں فیصلہ قرآن کرے گا۔ یعنی قرآن مجید کو خود اللہ نے، قرآن کے بھیجنے والے نے یہ حیثیت دے کر بھیجا ہے کہ جب بھی دنیا میں اللہ کے بارے میں کچھ سوالات پیدا ہوں گے کہ وہ کیسا ہے، وہ بندوں سے کیا چاہتا ہے، اس نے بندوں کو جو رہنمائی دین کی شکل میں دی ہے، اس میں اگر کچھ سوال پیدا ہو گئے ہیں تو اس میں صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اس کا فرق کون کرے گا؟ اللہ کی کتاب کرے گی۔ چنانچہ قرآن نے اپنی یہ خوبی بتائی ہے کہ جب کبھی قرآن کوئی بات کرتا ہے تو بعض اوقات اس کو مزید واضح اس کا کوئی دوسرا حصہ کر دیتا۔ تو ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ جو اللہ کی کتابیں ہوتی ہیں وہ ساری الفرقان ہوتی ہیں۔ تورات کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ نے موسیٰ کو وَآتَيْنَا مُوسَى الْفُرْقَانَ، الکتاب اب الفرقان، معاف کیجیے گا، اور ہم نے موسیٰ کو دی کتاب یعنی فرقان۔ تو یہ بتایا قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 میں کہ یہ جو کتاب اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے، یہ اس لیے نازل فرماتا ہے لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، کہ وہ فیصلہ کر دے لوگوں کے درمیان فی مختلفوا فی، ان معاملات میں جن میں انہوں نے اختلاف کیا۔ یعنی ظاہر ہے مذہب کے، دین کے معاملے میں اختلافات تو ہوتے ہیں، تو یہ جو اختلاف ہوتے ہیں ان میں فیصلہ کون کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ فیصلہ اصل میں الفرقان یعنی اللہ کی کتاب کرے گی۔ آپ کہیں گے کہ ہم کیسے کریں، ہم کیا جانیں، ہم تو جانتے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، ہم جب تک نہیں جانتے، اور جتنا نہیں جانتے اس میں تو ہماری
رہنمائی علماء ہی کریں گے جو جانتے ہیں. لیکن علماء کہاں سے جانیں گے؟ وہ کیا دوسرے علماء سے جانیں گے؟ نہیں، وہ قرآن سے جانیں گے. اور میں اور آپ بھی جب علماء اپنی بات بیان کریں گے تو بھائی کوئی ایک عالم تو نہیں ہے، عالموں کی ایک فہرست ہے، ایک فوج ہے. اس میں سے کس معاملے میں کس کی بات وزنی ہے، صحیح ہے، قابل قبول ہے، یہ فیصلہ میں اور آپ بھی قرآن کی روشنی میں کریں گے. ہم ورڈکٹ تو نہیں دے سکتے، لیکن ورڈکٹ کو قرآن کی روشنی میں اینالائز کر کے فیصلہ ضرور کر سکتے ہیں. بھائی جب ایک دو تین چار پانچ مختلف علماء ایک ہی موضوع پر مختلف باتیں کر رہے ہیں تو میں کس کی بات مانوں؟ دو صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، قرآن مجید سے بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو بس ٹھیک ہے، پھر تو مجبوری ہے، جس سے زیادہ آپ امپریسڈ ہیں اس کی بات مان لیں. لیکن ذرا آپ اپنے ذہن کو استعمال کریں، قرآن کو پڑھیں، خواہ ترجمے ہی کو پڑھیں، مختلف ترجموں کو پڑھیں، اور اس بات کو اپنے سامنے رکھیں کہ مجھے فیصلہ کرنا ہے اللہ کی کتاب کی روشنی میں. تو پھر آپ کا ذہن، آپ کا دل یہ کہے کہ یہ والی بات قرآن کے مطابق، تو بس وہی فیصلہ ہے. جب تک کہ آپ اس بات پر مطمئن ہیں کہ وہ قرآن کے مطابق ہے، تو یہ فیصلہ سب کو کرنا ہے، عالم کو بھی کرنا ہے، عامی کو بھی کرنا ہے. اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں یہ بات بھی واضح فرمائی. یہ واضح کتاب، یعنی یہ اگر اللہ نے فیصلہ کن کتاب کی حیثیت سے اس کو بھیجا ہے ڈیزائن کر کے، تو پھر یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ یہ ان کلیئر، کنفیوزنگ، اس میں ایمبیگوٹی ہو. ایسے تو نہیں ہو سکتا، وہ تو واضح کتاب ہے، دو ٹوک ہے. سو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے بارے میں بات بیان فرمائی، اور اس نے اس کو اہتمام کے ساتھ نازل کیا علی عبدہ، اپنے بندے پر. سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل ہوئی، اور آپ کے بارے میں فرمائے کہ میرے بندے ہیں، یعنی یہ رسول ہیں، اور رسول ہوتے ہوئے یہ ان کو کوئی الوہیت حاصل نہیں ہوئی، وہ اللہ کے بندے ہیں. اس اللہ کے بندے ہونے میں ایک بڑی محبت کا اظہار بھی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ کفار نے آپ کے بارے میں اعتراضات کی بوچھاڑ کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے ہی محبت اور دل نوازی کے انداز میں آپ کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ اس ذات نے کہ جو بہت خیر رساں اور بابرکت ہے، اس نے اہتمام کے ساتھ اس الفرقان، اس کتاب کو نازل کیا اپنے بندے پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ ہو جائے تمام جہان والوں کے لیے خبردار کرنے والا. دیکھیے اگر الفاظ ہوتے نا کہ لیکون للناس نذیرا، یا کوئی اسی طرح کے کہ وہ اس سرزمین پر خبردار کرنے والا یا قوم کے لیے خبردار کرنے والا ہوتا ہو، تو پھر اس کا امکان تھا کہ آپ بس یہ مانتے کہ وہ عربوں کے لیے تھے، وہ اس زمانے کے لیے تھے. لیکن للعالمین نذیرہ نے بات جس کو کہتے ہیں نا کہ آخری حد تک واضح کر کے ہر دوسرے امکان کا خاتمہ کر دیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید اللہ کے پیغمبر ہیں تمام انسانیت کے لیے. یعنی یہ پیغام اب اللہ کی طرف سے تمام انسانوں کے لیے. یہ بات قرآن کے ہر ماننے والے کے لیے ایک بڑی اہم بات ہے، یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے. یعنی آپ اس کو سن کر، جان کر مانیں گے،
آپ کو سمجھ میں آئے گا، اللہ کی کتاب کی حیثیت سے مانیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے، اور جہاں کہیں ممکن ہوا آپ دوسروں کو بھی بتائیں گے، وہ دوسرے کے جو آپ کے اپنے جان پہچان والے ہیں، تعلق والے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ اس کو دنیا والوں کے سامنے پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آپ ان کی اس کوشش میں کنونسڈ ہوں کہ وہ اچھی کوشش کر رہے ہیں، وہ اس کا رکھتے ہیں سلیقہ اور کوالیفائڈ ہیں، تو ان کی مدد بھی کریں، کیونکہ یہ تمام انسانوں کے لیے ہے۔ اور قرآن مجید کو ہم پڑھ کر یہ بھی جانتے ہیں کہ تمام انسانوں میں سے وہی انسان اس سے اصل میں فائدہ اٹھائیں گے جو اچھے انسان ہیں۔ یہ جو ہوتا ہے نا، تقسیم ہو جاتی ہے اہل ایمان اور کفار کی، ہمارے ہاں تو لوگ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تقسیم بس ایک حادثاتی طور پر ہو گئی، میں اہل ایمان کے ہاں پیدا ہوا، الحمدللہ لکی می، وہ کفار کے یہاں پیدا ہو گئے، بڑی ان کی بد نصیبی ہے، بیڈ لک، اب تو اس کے نتیجے میں وہ جہنم میں جائیں گے ہمیشہ کے لیے۔ نہیں، خدا تعالیٰ کے یہاں فیصلے ایسے نہیں ہوتے۔ اللہ نے جب اللہ کے رسول آتے ہیں تو وہ بات کو آخری حد تک واضح کرتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں جس طرح کے بات کو واضح کیا گیا، تو پھر اس کے بعد لوگ جو اچھے ہوتے ہیں نہیں، اخلاقی طور پر اچھے ہوتے ہیں، جن کے دل پاک صاف ہوتے ہیں، جو اگر غلطی کرتے ہیں تو پچھتاتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، جن کے دل سخت نہیں ہو چکے ہوتے، وہ سارے کے سارے اللہ کے پیغمبر کے قریب آ جاتے ہیں۔ اور جو برے لوگ ہوتے ہیں وہ یا تو ان سے دور ہو جاتے ہیں، ان کے دشمن ہو جاتے ہیں، یا پھر اگر ان کے قریب ہوتے ہیں اتفاقی طور پر کسی وجہ سے، تو ان کا دل نہیں لگتا، منافق ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ الفرقان اللہ نے اپنے بندے پر اس لیے نازل کی تاکہ وہ تمام جہان والوں کے لیے خبردار کرنے والے بن جائیں۔ تو تمام جہان والوں کے جو لوگ ہیں ان کو جہاں ممکن ہو یہ پیغام پہنچانا ہے، اس لیے کہ یہ سب کے لیے ہے، یہ اللہ کا آخری پیغام ہے تمام دنیا والوں کے لیے۔ ماننے والوں کے لیے بس یہ ہے کہ وہ جہاں تک ممکن ہو اس کو پہنچانے کی کوشش کریں اپنے جان پہچان کے لوگوں میں، اور جہاں کوئی کام ہو رہا ہے اس میں معاون بن جائیں۔ قرآن مجید نے سورہ انعام میں ایک جگہ یہ فرمایا کہ وَأُنزِلَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، کہ مجھ پر نازل کیا گیا یہ قرآن، لِأُنذِرَكُم بِهِ، تاکہ میں تم کو خبردار کروں، حضور فرما رہے ہیں اپنے زمانے کے لوگوں کو، بھی اس کے ذریعے سے۔ یہ قرآن نے واضح کیا ہے کہ مجھے اپنی تقریریں نہیں کرنی، مجھ کو اگر لوگوں کو اللہ کا دین بتانا ہے تو اس قرآن کو پیش کرنا ہے دعوت کے لیے۔ ومن بلغ، اور تاکہ میں خبردار کروں تم کو اس کے ذریعے سے اور ان کو بھی جن کو یہ پہنچے۔ تو یہ اب قیامت تک کے لیے قرآن مجید جہاں کہیں بھی پہنچ رہا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ دعوت ہے، خبردار کرنے کا عمل ہے کہ جو پہنچ رہا ہے۔ بس ایک آخری بات یہ کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم اس سلسلے میں کیا کریں، کیا دلیل دیں، کسی کے پاس جائیں تو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ نہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ جا کے کوئی دلائل دے رہے ہیں، آپ ان کو کہیں یہ قرآن ہے، یہ اس کا انگریزی، فرینچ، جرمن ترجمہ ہے، یہ آپ پڑھیے، اور یہ اللہ کی آخری کتاب ہے جو ہم تک پہنچی ہے، باقی وہ جانے، ان کا رب جانے، کوئی سوال پوچھیں گے جواب دے دیں گے۔ فرمایا کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بڑی ہی خیر جاری کرنے والی بابرکت ذات ہے وہ کہ جس نے اہتمام کے ساتھ اتارا، نازل کیا اس صحیح اور غلط میں واضح فرق کر دینے والی کتاب کو اپنے بندے پر، تاکہ وہ ہو جائے تمام جہان والوں کے لیے خبردار کرنے والا۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ ذات کے
آسمانوں اور زمین کی بادشاہت جس کی ہے، یعنی یہ کلام اس کا ہے. جب اس کو پڑھو تو اس ذہن کے ساتھ پڑھو کہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ یہ دعویٰ ہے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت جس کے ہاتھ میں، یہ اس کا کلام. ولم یتخذ ولدا، اور اس کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی. ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور اس کا بادشاہت میں کوئی شریک نہیں. یعنی وہ نہ اولاد رکھتا ہے اور نہ ہی بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا. فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، چنانچہ اس نے سب کے لیے ایک خاص اندازہ ٹھہرایا. سب کو اس نے ایک پوٹینشل دیا اور پھر اس کو ریئلائز کیا. ہر ایک کے بارے میں اس نے پلاننگ کی اور اس کے مطابق اس نے امپلیمنٹ کیا. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، اور انہوں نے اس کے سوا کچھ اوروں کو معبود بنایا. یعنی جب وہی خالق ہے، مالک ہے، دنیا کا چلانے والا ہے، تو اسی کی عبادت ہونی چاہیے تھی، اسی سے دعا کرنی چاہیے. وہی ہے کہ جو اس کا حقدار بھی ہے، اور وہی ہے کہ جو یہ حیثیت رکھتا ہے کہ وہ آ، لوگوں کی دعائیں سنے اور ان کو قبول کرے، ان کا جواب دے. لیکن کیا ہوا کہ انہوں نے اپنی حماقت میں اس کے سوا اوروں کو اپنا معبود بنایا، عبادت اور دعاؤں کا آبجیکٹ بنایا. کن کو؟ ان معبودوں کو، آلہا لا یخلقون، جنہوں نے نہیں بنایا، نہیں تخلیق کیا شیئن کچھ بھی. وہم یخلقون، اور وہ تو خود تخلیق کیے گئے ہیں، بنائے گئے ہیں. ولا یملکون لانفسہم، اور جن کو انہوں نے معبود بنایا ان کا حال یہ ہے کہ وہ کوئی اختیار نہیں رکھتے اپنے معاملے میں ضررن ولا نفع، نہ نقصان کا نہ نفع کا. ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، اور وہ نہیں کوئی اختیار رکھتے نہ موت پر، نہ زندگی پر، اور نہ ہی دوبارہ اٹھائے جانے پر. کسی چیز کا ان کے پاس کوئی اختیار نہیں. کتنی بدنصیبی، کتنا بودا پن، کتنی بڑی حماقت ہے کہ اس رب کو چھوڑ کر جس نے یہ سب کچھ بنایا، اس نے ہدایت کے لیے اپنا کلام نازل کیا، اور یہ اسے چھوڑ کر ایسوں کو اپنا معبود بنا رہے ہیں کہ جن کے پاس کوئی اختیار نہیں، جنہوں نے کوئی چیز پیدا نہیں کی، اور بس اپنے آباء و اجداد کی روایات کا پاس رکھتے ہوئے اندھا دھند اس راستے پر چلے جا رہے ہیں. وقال الذین کفروا، اور کہا منکروں نے، یعنی انکار کرنے والوں نے اس کلام کے اور اس کلام کے لانے والے پیغمبر کے انکار کرنے والوں نے کہا، ان ھذا الا افک افتراہ، یہ کلام یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ایک گڑھ لیا گیا ہے، جو اس نے گڑھا ہے، اپنی طرف سے کنکاکٹ کیا ہے. وعانہ علیہ قوم آخرون، اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کی مدد کی ہے. یہ کون سی ایسی خاص بات ہے؟ یعنی جب ظاہر ہے کہ کوئی مخالفت کرے گا تو وہ اپنی طرف سے کوئی بات تو کہے گا. تو انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ ان کے رب کا لایا ہوا، کا نازل کیا ہوا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ تو انہوں نے خود ہی گھڑ لیا ہے، اور جھوٹ موٹ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے رب کا کلام ہے. اور ان کی اس مدد کی ہے اس میں دوسرے لوگوں نے. یعنی ظاہر محسوس ہوا کہ یہ کلام خود لکھا ہے تو یہ تھوڑا سا مشکل ہے اس کو لوگوں کو ہضم کرانا. تو پھر یہ کہا کہ اور دوسرے لوگوں نے مل کے ان کی مدد کی ہے.
فقط جاؤ ظلمن وزورا، فرمایا کہ یہ کہہ کر انہوں نے بڑے ظلم اور جھوٹ کا ارتکاب کیا۔ جھوٹ تو ظاہر ہے وہی ہوتا ہے کہ جو انسان جب بولتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ وہ غلط بات کر رہا ہے۔ یعنی اگر میں ایک غلط بات کو صحیح سمجھ کر رہا ہوں تو پھر آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ مجھے غلط فہمی ہوئی ہے، مگر یہ نہیں کہیں گے آپ کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ تو یہ جن لوگوں نے بات کی انہیں معلوم تھا کہ جو بات کریں وہ ٹھیک نہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے پیغمبر کو جانتے تھے، انہوں نے ان کی زندگی دیکھی ہوئی تھی، 40 برس تک وہ ان کے درمیان رہے تھے، وہ ایک سچے انسان تھے، دیانتدار انسان تھے، ان کے اندر کبھی بھی اس طرح کی کوئی دلچسپی ان کو نظر نہیں آئی کہ وہ اس دنیا کے علاوہ جو دنیا ہے اس کے بارے میں کچھ باتیں کریں، جیسے کہ زمانے میں کیا کرتے تھے بعض لوگ مذہبی بن کر ایسا روپ اختیار کرتے تھے، اور پھر نہ وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، ان کے ہاں اس طرح کی کوئی انکلینیشن تھی نہیں۔ تو یہ جب بات کر رہے تھے وہ، تو ان کو یہ معلوم تھا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور جو جھوٹ بول رہا ہوتا ہے وہ ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ قرآن بالکل واضح ہے کہ جو شخص ظلم کرتا ہے وہ اصل میں اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ فقط جاؤ ظلمم وزورا، اور یہ جھوٹ اور ظلم کا ارتکاب کرتے ہوئے آئے، انہوں نے ارتکاب کیا۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، اساطیر الاولین، کہ یہ اگلوں کے افسانے ہیں، ایک تتبہا، تو یہ انہوں نے لکھوا لی ہے کسی سے، فہیا تملا علیہ بکرتم واسیلا، سو وہی اب یہ صبح و شام سنائے جاتے ہیں، یعنی وہ ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ افسانے ہیں، اور وہ اس کو پھر اس کتاب میں لکھنے کے لیے، اس میں بیان کرنے کے لیے ان کو سنایا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے اقوام کے احوال بیان کیے، اور یہ بتایا کہ کیسے کیسے اللہ نے ماضی میں بھی پیغمبر بھیجے، ان کے ساتھ کیا صورتیں پیش آئیں، کیسے انہوں نے انکار کیا، کیسے ان کو سزائیں ملی۔ تو اب ظاہر ہے یہ باتیں کہاں سے اللہ کے پیغمبر کو معلوم؟ اتنی تفصیل، اتنی وضاحت، اتنا سبق، اتنی عبرت، وہ چیز کہ جو لوگوں کو متاثر کر رہی تھی۔ تو اب اس کا جواب انہوں نے جو دیا وہ یہ کہ یہ اصل میں کچھ اور لوگ ہیں کہ جو ان کی معاونت کر رہے ہیں، ان کو صبح و شام آ کے بتاتے ہیں۔ یہی مسئلہ ہوتا ہے، یہ جو پروپیگنڈا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اصل میں کیا کرتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے ذہنوں میں کیا کیا سوالات ابھر رہے ہیں، تو ان کا وہ جواب کچھ نہ کچھ بنا کر تو پھر اس کو وہ عام کرتے ہیں۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات ہے کہ جو انہوں نے مشہور کرنے کی کوشش کی، قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، ان سے کہہ دو کہ اس کو نازل کیا ہے، اتارا ہے اس ذات نے کہ جو جانتا ہے بھیدوں کو، السر فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین، یعنی آسمان اور زمین کے جو بھید ہیں وہ ان سے واقف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کلام میں اتنی گہرائی ہے۔ یہ جو تم نے اس کی وضاحت کی، اس کی مخالفت میں یہ باتیں پیش کرنے کی کوشش کی کہ ان کو کوئی اور آ کے بتا رہا ہے، کون بتا رہا ہے؟ کس کو یہ سب کچھ معلوم ہے کہ جو مضامین، جو اللہ نے اس کائنات کے بارے میں ایسی باتیں بیان فرمائی ہیں کہ جو اس کا بادشاہ، اس کا بنانے والا ہی بیان کر سکتا ہے، تو فرمائی اس نے نازل کیا ہے۔ اور انہو کانا غفور الرحیمہ، وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ بڑا رحم کرنے والا ہے۔
تم جیسے لوگ جو سرکشی پر اتر آئے ہو، تمہارے لیے تو ابھی بھی وہ رحمت اور شفقت کے ساتھ منتظر ہے کہ تم اپنا رویہ ٹھیک کر لو. اگر وہ غفور الرحیم نہ ہوتا تو وہ تو فوراً تم کو پکڑ لیتا، لیکن تمہیں موقع دے رہا ہے. تم جانتے ہو کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم جانتے ہو کہ جو تم پروپیگنڈا کر رہے ہو اس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ فوراً نہیں پکڑتا، اس لیے کہ وہ معاف کرنے والا ہے. تمہارے معافی مانگنے کا انتظار کر رہا ہے. وہ رحم کرنے والا ہے، ادھر گزر کر رہا ہے. لیکن اگر تم نے یہ رویہ جاری رکھا تو پھر وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب وہ تم کو تمہارے کیفر کردار تک پہنچائے گا. میں اس میں ایک بات گزارش کرنا چاہتا ہوں، آگے بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر کرنے سے پہلے، کہ یہ جو اعتراضات کی بوچھاڑ آپ پڑھ رہے ہیں قرآن مجید میں کفار کی، یہ مسلمان کیا نہیں پڑھتے؟ یعنی یہ جو ہمارے ہاں ایک شور ہوگا بلیسفمی کے نام پر مشہور ہے، معلوم ہوتا ہے کہ کہیں کسی نے کوئی اعتراض کر دیا تو ایک طوفان کھڑا ہو گیا کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کون ہے کہ جو گستاخی کر سکتا ہے، اور اگر کوئی شخص اس کے خلاف اقدام کرے تو بڑا ہیرو بن جاتا ہے. ارے آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ نے خود ان اعتراضات اور بدتمیزیوں کا ذکر کیا، الفاظ میں ان کے جملے نقل کیے جس میں وہ باقاعدہ اعتراض کر رہے ہیں، الزامات لگا رہے ہیں. اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ بس خاموش ہو جاتے ہیں، بعض اوقات کچھ تبصرہ بھی کر دیتے ہیں، اس توقع میں کہ لوگ خود سوچیں گے، غور کریں گے. بھائی اعتراض کرنے والے کو اعتراض کرنے دو. اگر تم واقعی صحیح ایمان لائے ہو بات کو سمجھ کے، تو آپ یقین جانو کہ اس اعتراض کا آپ کو فائدہ ہوگا. اور اگر آپ صحیح طرح سے ایمان نہیں لائے ہیں، صحیح طرح سے بات نہیں سمجھے ہیں، پہلے بات سمجھیں اس میں بگڑنے اور مشتعل ہونے کی کیا وجہ ہے. میں ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں. یہ سوالات اگر ہوئے تو میں ان کا جواب دینے کی کوشش کروں. ہم نے آج سے سورہ الفرقان شروع کی. اب شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے. بہت بزرگ، بہت فیض رساں ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر یہ فرقان اتارا ہے، اس لیے کہ وہ اہل عالم کے لیے خبردار کرنے والا. وہی جس کے لیے زمین اور آسمانوں کی بادشاہی ہے، اس نے اپنی کوئی اولاد نہیں بنائی ہے، اس کی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے. اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کا ایک خاص اندازہ ٹھہرایا. مگر لوگوں کا حال یہ ہے کہ انہوں نے اس کے سوا دوسرے معبود بنا لیے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے، وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں اور اپنے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے. وہ نہ موت پر کوئی اختیار رکھتے ہیں، نہ زندگی پر، اور نہ مرے ہوئوں کو اٹھانا ان کے اختیار میں ہے. اس کے منکرین کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض جھوٹ ہے جس کو اس شخص نے گھڑ لیا ہے، اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے. یہ کہہ کر انہوں نے بڑے ظلم اور جھوٹ کا ارتکاب کیا ہے. کہتے ہیں کہ یہ اگلوں کے افسانے ہیں جو اس نے کسی سے لکھوا لیے ہیں، سو وہی اب صبح و شام اس کتاب میں لکھنے کے لیے اس کو سنائے جاتے ہیں. ان سے کہو کہ یہ کتاب تو اپنے لفظ لفظ سے شہادت دے رہی ہے کہ اسے اس پروردگار نے اتارا ہے جو زمین اور آسمانوں کے بھید جانتا ہے. تم جیسے سرکشوں کے لیے وہ اس کی جگہ عذاب بھی اتار سکتا تھا، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ. اب آپ ہینڈ ریس کر کے سوال کر سکتے ہیں. جی نادیہ صاحب. جی السلام علیکم.
بس فائن. میرا یہ سوال ہے، آپ نے شروع میں جو قرآن کی ترتیب کے بارے میں بتایا کہ کچھ ایسی ایکسیپشن سورہیں ہیں جن کا جوڑا نہیں ہے، تو آپ کو ان صورتوں میں کوئی ریزن نظر آتا ہے کہ وجہ کیا ہے کہ ان کا جوڑا نہیں بنایا گیا؟ جی دیکھیے، اس میں سب سے پرومیننٹ جو سورہ ہے وہ تو سورہ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ اصل میں وہ دعا ہے کہ جو ہر ایک اچھے انسان کے دل میں ایک کیفیت کی صورت میں موجود ہوتی ہے، جس تک ابھی اللہ کی واضح ہدایت نہیں پہنچی. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر کی اس رجحان، کیفیت، انکلینیشن کو بہترین الفاظ دے دیے ہیں، اور وہ گویا کہ قرآن مجید کا بہترین سٹارٹنگ پوائنٹ، تمہید، دیباچہ بن گیا ہے. یہاں سے بات شروع ہوتی ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ دعا کہ جس کے بعد پورا قرآن اس دعا کا رسپانس ہے، وہ تو یونیک ہی ہونی چاہیے. اس کے بعد اگلی سورہ جو ہم نے ابھی ختم کی ہے، سورہ نور ہے، جو ایک یونیک سورہ ہے، یعنی اس کا کوئی جوڑا نہیں، اس لیے کہ تیسرے صورتوں کے گروپ میں آ، جو صورتیں آئیں، غالباً وہ 14 ہیں مکی صورتیں. آ، یہ اس کا ایک طرح سے خلاصہ بھی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے آ، جو مسلمانوں کو پاکیزگی کی دعوت دی گئی ہے، اس مضمون کو آ، اپنے کلائمیکس تک پہنچایا ہے. یہی معاملہ پھر اس گروپ میں بھی سورہ احزاب میں ہے. کہ اس سورہ مبارکہ میں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار نے اعتراضات کیے اور کرٹیسزم جو ان کا تھا، اس کے جوابات ملے، وہ مضمون بھی اپنے کلائمیکس پہ پہنچ کے اس کو ایک سورہ میں گویا کہ اپنے عروج تک پہنچا دیا گیا. اس کے علاوہ ایک جو یونیک سورہ ہے وہ سورہ الحجرات ہے. یہ سورہ مبارکہ بالکل ایسے آئی ہے جیسے کہ کوئی ہوتی ہے نا، بات ہو رہی ہوتی ہے، تو اس میں آخر میں آپ ایک اپینڈکس ڈال دیتے ہیں کہ سورہ الفتح جو اس سے پہلی کی سورہ ہے، اس میں ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات بیان فرمائی، اور اس بات کی پھر آپ سمجھیں کہ ایک وضاحتی نوٹ ہے جو سورہ میں آ گیا. اور یہ 4 صورتیں تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. باقی سورہ یاسین اور سورہ واقعہ، ان کی بھی نوعیت کچھ اسی طرح کی ہے، لیکن چونکہ ان کے بارے میں ابھی خود سمجھنا چاہ رہا ہوں، اس لیے میں ان کی تفصیل نہیں بیان کر سکتا. جی شبنم صاحبہ. جی سر. سر جب اتنا آواز نہیں آ رہی آپ کی، ابھی بھی نہیں آ رہی. دوبارہ آپ کو موقع مل جائے گا. جی روح الامین صاحب کے پاس چلتے ہیں. یہ کوئی دشمن کی سازش ہے جی، آپ کی بھی آواز نہیں آ رہی. جی بولیے. نہیں آ رہی. ارشد صاحب آپ فرمائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کل آپ نے مجھے ایکسپلین کیا تھا، میں نے فسق فاسقین سے متعلق سوال کیا تھا کہ وہ کون لوگ ہیں، تو آپ نے اس وقت فاسق اور فاجر کا ذکر کیا تھا. میں فاجر سمجھ نہیں سکا کہ فاجر کا کیا مطلب تھا. یہ اصل میں ہماری زبان میں فاجر استعمال ہوتا ہے، تو میں نے سمجھانے کے لیے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اصل میں یہ دونوں ہم معنی الفاظ کی حیثیت سے عام طور پر استعمال کیے جاتے ہیں، اور اس میں جو وہ ہوتا ہے نا، ایک لفظ کے لغوی معنی میں جو ایک پہلو ہوتا ہے، جس پہلو کو اگر آپ سمجھ لیں تو پھر وہ آگے چل کے جس مقصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے وہ آپ کو سمجھ میں آنے لگتا ہے. تو میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کہا تھا کہ یہ فاجر، یہ فجر سے ہے، جو اصل میں رات کے اندھیرے کو روشنی جب چیر کر پھاڑ کے نمودار ہوتی ہے، تو یہ فجر ہوتا ہے، فجر کا وقت. تو اس سے فاجر بنا
وہ کہ جو حدود کو توڑتا پھاڑتا ہے. اسی طرح سے فاسق ہے کہ جو حدود کو پامال کرنے والا ہے، حدود کو پھلانگتا ہے. یعنی ایک حد قائم کی گئی ہے، مقرر کی گئی ہے کہ آپ نے اس کے اندر رہتے ہوئے اپنے معاملات کرنے ہیں، اور آپ اس کو توڑ رہے ہیں، آپ اس کو پھلانگ رہے ہیں. جیسے صبح کی روشنی رات کے اندھیرے کو پھلانگ کر نمودار ہوتی ہے. رول امین صاحب ٹرائی کیجیے، ہو سکتا ہے کہ اس مرتبہ کامیاب ہو جائیں. پہلے ان میوٹ کرنا پڑے گا، میں نے آپ کو میوٹ کر دیا تھا اس لیے کہ آپ کی بیک گراؤنڈ آواز آ رہی تھی. ان میوٹ کیجیے اپنے آپ کو. جی کچھ نہیں، تو سازش برقرار ہے ابھی تک. بولیے. نہیں، شبنم صاحبہ آپ ٹرائی کیجیے، مجھے لگتا ہے کچھ آپ لوگوں کے اس میں ہے سسٹم میں. جی سر ہمارے تو مسئلہ اب آ رہی ہے. اب آ رہی آپ آ رہی آ ہے رہی ہے آواز؟ آ رہی ہے. شکر ہے. سر میں جلدی سے بولتی ہوں آپ کو تو آ جائے آواز. سر یہ آج جو ہم نے پڑھی ہے آیت نمبر 2 میں سر یہ آخر میں ورڈ یوز ہوئے ہیں فقدرہ تقدیرا. تو اس کا ہم نے ترجمہ کیا کہ اس نے اس کا اندازہ ٹھہرایا. تو سر تقدیر ہم ایک اور سینس میں بھی یوز کرتے ہیں میرا خیال. عربک میں بھی تقدیر وہ فیٹ کی سینس میں یوز ہوتی ہے. تو سر یہ اس کا تھوڑا سا تھوڑا جو ڈفرینس ہے اس کو، یا دو زیادہ مطلب ہے ایک سے، تو یہ میں پوچھنا چاہ رہی تھی. نہیں، وہ بھی اصل میں ایک وہی چیز ہے کہ اصل میں یہ آتا ہے اس مقصد کے لیے کہ ایک کسی کے لیے اللہ نے پلاننگ کی ہے. اندازہ ٹھہرایا یعنی اس کے پلان کیا. پلاننگ ظاہر ہے کہ فیوچر کی ہوتی ہے. تو اب ہم جب یہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں شخص کی تقدیر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فلاں شخص کے بارے میں یہ چیز پلانڈ ہے. ابھی ہوئی تو نہیں ہے، ابھی اس نے اس کو ایکسپیرینس نہیں کیا ہے، ریئلائز نہیں کیا ہے، لیکن بہرحال یہ اب اس کے لیے آئندہ اس کے حصے میں آنے والی ہے. اب ظاہر ہے اس میں پھر وہ بحثیں ہیں کہ اگر اس نے خود سے کچھ نہیں کیا، اس کا کوئی قصور نہیں تھا، تو پھر اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. یہ ظاہر ہے کہ ایک الگ سے بحث ہے، اس کو ہم الگ سے سمجھ سکتے ہیں. لیکن تقدیر کے اس لفظ کے معنی میں اور ان دونوں مختلف باتوں کے اس میں اپلیکیبل ہونے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. یعنی کچھ چیزیں ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ایسے کہ ان کے بارے میں پلان بھی کیا کہ یہ ان کا پوٹینشل ہے، پھر اس پوٹینشل کو اس نے ریئلائز بھی کروایا. جیسا کہ سورہ اعلیٰ میں آتا ہے فقدر و ہدا، اس نے تقدیر ٹھہرائی، پلاننگ کی، اور پھر رہنمائی کی کہ کیسے اس کے پوٹینشل کو جو اس کے لیے پلانڈ ہے اس کو ریئلائز کیا جائے. انسانوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے. جی رول امین صاحب ٹرائی کریں اس مرتبہ. رول امین صاحب کو ابھی بھی کامیابی نہیں ہو رہی، تو ہم پھر دوبارہ چلتے ہیں عشرت صاحب کے پاس. وعلیکم السلام. جی آگے آواز آ گئی. ہلو رول امین صاحب بولیے بولیے. سر سوال یہ ہے، یہ ادھر آیت نمبر 1 میں فرما رہے ہیں کہ قرآن جو ہے جہان والوں کے لیے ڈرانے والا ہے. تو سر مدارس میں جو لٹریچر پڑھایا جاتا ہے، تو اسی سے یعنی جو مدارس سے جو بچے نکلتے ہیں اس کے اخلاق اور اس کے کریکٹر میں قرآن کا اتنا وہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ جو لٹریچر وہاں پڑھتے ہیں تو زیادہ تر وہاں اس کا بیک گراؤنڈ وہی ہوتا ہے، وہ گالی گلوچ. اگر آپ کسی عالم دین کا یعنی غامدی صاحب کی طرح کے بننے کا حوالہ دیتے ہیں تو وہ گالی گلوچ میں پھر وہ لوگ آتے ہیں. تو سر اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن ان کو یعنی ان کے ذہن کو کیوں نہیں کھولتا؟ دیکھیے اس میں میں دو باتیں کرنا چاہتا ہوں. پہلے تو میں دوسری بات کروں. بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم سب کے لیے دو کام ہیں. ایک یہ کہ ہم قرآن مجید کو سمجھیں،
اور جتنا ہمارے لیے ممکن ہے ان لوگوں میں کہ جو ہمارے حلقہ اثر میں ہم ان کو دعوت دیں. تو یہ جو مدرسے والے ہیں نا، اگر یہ ہمارے نزدیک قرآن کو صحیح نہیں سمجھ رہے تو ہمیں ان کو دعوت دینی چاہیے. یعنی یہ بھول جانا چاہیے، اس کو نظر انداز کر دینا چاہیے کہ یہ کوئی دین کے عالم ہے. ہوں گے، لحاظ سے ہوں گے، بہت سے لوگوں کو متاثر بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارا ان کا تعلق دعوت کا ہے. وہ ہم پہ نذرانے پیش کریں الفاظ کے برے بھلے، ہمیں ان کو جواب میں نرمی سے سمجھانا چاہیے کہ دیکھیں آپ ٹھیک نہیں کر رہے. یہ اللہ کی کتاب کا اور اللہ کے دین کا تقاضا نہیں ہے. یعنی میں اگر کبھی پبلک میں بات کروں لوگوں سے اور میری زبان سے سخت الفاظ نکلیں تو یہ میری پلاننگ نہیں ہوتی. آنیسٹلی پلاننگ یہی ہے کہ لوگوں کے ساتھ نرمی سے بات کی جائے. بھائی انسان ہوتا ہے، انسان بعض اوقات آپے سے باہر ہو جاتا ہے، لیکن نرمی سے بات کرنی چاہیے. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نرمی سے بات کرتے ہیں تو اصل میں دوسرا آدمی حاوی ہو جاتا ہے. تو میں کہتا ہوں یار ہو جائے حاوی، میں مطلب اس میں میرا کیا قصور ہے؟ مجھے تو بات کرنی ہے، مجھے تو بات نرمی سے کرنی ہے. تو ایک بات تو یہی ہے، ہمیں دعوت دینی ہے لوگوں کو. دوسرا یہ کہ یہ کیوں ہوا بھائی، یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے جو کچھ دیکھا سمجھا اسی پر وہ کار فرما ہیں، اسی پر وہ کار بند ہیں. بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بہت سخت ہیں. میں تو ہمیشہ سے اس بات کا قائل رہا ہوں اور وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ قائل ہوتا جا رہا ہوں کہ دین کے معاملے میں بھی اور دنیا کے معاملے میں بھی اگر کبھی انسان صحیح رویہ اختیار کرنے کی طرف مائل ہو جائیں اور اپنے مسائل کو حل کرنے میں دلچسپی رکھنے لگیں تو ان پر لازم ہے کہ وہ ایک دوسرے سے دیانتداری، سلیقے اور تمیز اور تہذیب کے ساتھ گفتگو کریں، کھلے ذہن کے ساتھ. تو وہ انفارچونیٹلی نہیں کرتے. اب وہ کیوں نہیں کرتے، یہ ایک لمبی بحث ہے، لیکن میں اختصار کے ساتھ آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس کی ایک بڑی وجہ میں نے ابھی چند دنوں پہلے کسی کو بیان کی کہ وہ قرآن کو پڑھتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت غصہ کر رہے ہیں کفار پر، تو وہ اپنے آپ کو اللہ میاں کی جگہ بٹھا دیتے ہیں، باقی لوگوں کو کفار کی جگہ بٹھا دیتے ہیں. تو اس کے بعد تو آپ کو معلوم ہے نا کہ بمباری ہوگی اور کیا ہوگا. سو دعا کرنی چاہیے اور ان کو دعوت دینی چاہیے. ہمیں بھی تو ان کو دعوت دینی ہے نا، کوئی یہ تو نہیں ہے کہ صرف وہی دعوت دیں. جی عظمیٰ صاحبہ. السلام علیکم سر. سر یہ پوچھنا تھا کہ جیسے یہ فاسق اور فاجر کا آپ بتا رہے تھے، تو قرآن پاک میں ایک لفظ آتا ہے جس کی مجھے اکثر کنفیوژن رہتی ہے، حجت کا نا، حجہ. تو اس کی مختلف جگہ پہ اس کے مختلف میننگز آتے ہیں. اس کا مطلب اس کا کیا اسپیسیفک اس کا میننگ کیا بنے گا؟ دیکھیں وہ جو لفظ حجہ ہے وہ اصل میں کسی سیاق سباق میں آتا ہے. یعنی مثال کے طور پر رسولا مبشرین و منذرین، رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بھیجے رسول خوشخبری سنانے والے اور خبردار کرنے والے بنا کر تاکہ نہ رہے انسانوں کے پاس اللہ کے حضور میں پیش کرنے کے لیے کوئی حجت، یعنی کوئی دلیل، کوئی ثبوت کہ ہمارے پاس تو بات ہی نہیں تھی، ہمیں تو بات ہی سمجھ میں نہیں آئی. تو یہ اسی مفہوم میں آتا ہے لفظ. اگر کہیں اور کوئی آیا ہے تو میں اس کو دیکھ لوں گا، سمجھنے کی کوشش کروں گا. اسی سے ہم ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں اتمام حجت، جس کا مطلب ہے کہ حجت تمام ہو گئی، دلیل آخری حد تک واضح ہو گئی، جس کو بات پہنچائی گئی اس کو بات سمجھ میں آ گئی. اب اس کے پاس انکار کا کوئی گنجائش نہیں، اس کے پاس کوئی اب ایکسکیوز باقی نہیں رہا. جی عشرت صاحب. جی یہ ہم نے آج جو پڑھا ہے اس سے متعلق میرا سوال ہے کہ ویسے ایک چیز مجھے وہ بادر کرتی ہے کہ انسان کے اندر ایسی کون سی کمی رہ گئی ہے، کون سا ایسا لوپ ہول ہے کہ
اس بار بار پیغمبر آتے ہیں، بار بار نیک لوگ آتے ہیں، وہ ان کو دوبارہ ان کو ٹریک پہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد پھر بہت ساری بڑی تعداد وہ ڈی ٹریک ہو جاتی ہے، اور پھر وہ کون سی ایسی ضرورت ہے جس کے تحت پھر وہ ایسے معبود بنا لیتی ہے جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے، اللہ خود فرماتے ہیں، بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، اپنے لیے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، ان کو نہ مار سکتے نہ جلا سکتے۔ یہ ساری چیزیں وہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ کو تو وہ اپنے ہاتھوں سے دفنا رہے ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ مردہ ہے، اور پھر دفنانے کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو اولیاء اللہ تو قبروں میں زندہ ہیں اور یہ بھی سن سکتے ہیں۔ کون سی ایسی ضرورت ہے جو ان کو، جس کی وجہ سے وہ اللہ کی طرف سے پھر کر وہ ایسے معبود ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ بچڑے کو کی عبادت کرتے ہیں، کبھی وہ آگ کی عبادت کرتے ہیں، کبھی وہ کسی اور چیز کی عبادت کرتے دیکھیے گزارش یہ ہے کہ انسان اصل میں مشین نہیں ہے۔ آپ کے سوال سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ آپ یہ امیجن کر رہے ہیں کہ بھائی یہ گاڑی ہے تو ہر سردیوں میں یہ کیا مصیبت ہے کہ اسٹارٹ ہونا بند کر دیتی ہے، تو مطلب یہ بیٹری اس کی ٹھیک کیوں نہیں ہوتی؟ تو اس کا علاج یہ ہے کہ ایک ذرا مضبوط بیٹری آپ ڈال دیں تو سخت سردی میں بھی وہ آن ہوگی۔ ویسے بائی دا وے میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ یہاں کینیڈا میں اتنی زیادہ منفی ٹیمپریچر ہونے کے بعد باوجود گاڑی سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ پاکستان میں تو بیٹری کا بڑا پرابلم ہوتا تھا۔ اینی وے، سو انسان اصل میں بیٹری نہیں ہے، انسان مشین سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ انسان کو جو ایک سب سے بڑی ایک حقیقت کا سامنا ہے نا، وہ ہے اس کی کمپلیٹ آزادی، کمپلیٹ فریڈم۔ یہ جو چیز انسان کے پاس ہے بڑی خطرناک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو اللہ نے اس دنیا میں ایسا بھرپور اختیار دیا ہے کہ جس اختیار کا ایک مختصر سا خاکہ جب فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ تڑپ اٹھے۔ انہوں نے کہا کہ خدایا تو کیا کر رہا ہے؟ یعنی تمام تر عزت احترام اس کی عظمت کے باوجود انہوں نے کہا کہ تو ان کو بنائے گا جو زمین میں فساد بچائیں گے اور ایک دوسرے کا خون بہائیں گے۔ سو وہ جو نقشہ تھا وہ یہ تھا کہ ایک مخلوق ہوگی کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ، اور اس کے ساتھ اس کی خواہشات ہوں گی، اس کے ساتھ اس کی انانیت ہوگی، ٹھیک ہے عقل بھی ہوگی، فطرت بھی ہوگی، لیکن یہ بھی تو ہوگا۔ تو اب یہ جو اختیار ہے، یہ اختیار اس لیے اللہ نے دیا کہ میں اپنے اختیار سے اپنی عقل کو صحیح استعمال کروں، اپنی فطرت کی روشنی میں کروں، حق کو مانوں، باطل کو ٹھکراؤں۔ لیکن وہی اختیار ہے انڈیپینڈنٹ ڈیسیشن میکنگ اتھارٹی کہ جو کسی کو اس بات پر کنونس کرتا ہے کہ اپنی خواہشات کو پورا کرو، اپنے اس موجودہ وقت کو بھرپور طریقے سے استعمال کرو، کل کیا ہونا ہے کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہ مذہبی لوگ آ کے تمہیں ایک خدا سے ڈراتے ہیں، پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، مان لیا ہے تو پھر یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہمارے بزرگ ہیں، ہم ان کے گیت گن گاتے ہیں، وہ تو بڑا ڈیمانڈنگ ہے، اس سے تو آپ بات کریں گے تو وہ تو غصے میں آ جائے گا ہماری خواہشات پر۔ بھائی میں نے جو شراب پینی ہے میں نے تو پینی ہے، میں نے تو جو بےہودہ حرکتیں کرنی ہے وہ کرنی ہے، میں نے تو دولت کمانی ہے، میں نے تو اقتدار سنبھالنا ہے، میں نے تو جھوٹ بولنا ہے۔ اب وہ کہتا ہے یہ سب کچھ نہ کرو، تو میں کیوں نہ کروں؟ پتہ نہیں اس نے جو کچھ کہا ہے ہونا ہے کہ نہیں ہونا، لیکن یہ اگر ہے دیکھ لیں گے، ایک چانس لیتے ہیں اور ان خداؤں کو مانتے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ ہمیں بڑوں نے بھی بتایا ہے، اور خود آدمی بھی کہانیاں بنا لیتا ہے، یہ بچا لیں گے، ان کے بڑے اثر و رسوخ ہیں، یہ فرشتوں کی مورتیاں ہیں، فرشتے اس کی بیٹیاں ہیں، یہ پیغمبروں کے قبریں ہیں، مزار ہیں، ہمارے بزرگوں کے ہیں، یہ بچا لیں گے۔ تو آدمی بڑا کمپلیکس ہے، آدمی دیکھتا ہے کہ یار میں یہ اس غیب کی چیزوں کو مانوں، پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، یہ دنیا تو ریالٹی ہے نا، تو اس طرح کی چیز ہوتی ہے۔
تو وہ صرف بیٹری نہیں ہے، بیٹری ڈاؤن ہو گئی تو آپ نے ٹھیک کر لی، پردہ بڑا پیچیدہ ہے. تو اس لیے جب بھی دنیا میں انسان آئے گا اور اس کے سامنے حق اور باطل میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا، تو وہ انتخاب ایک سیریس مسئلہ ہے. چلیے جی، انشاءاللہ آج تو جمعرات ہے نا، کل پھر ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.